الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، ایسے ایام میں ہم شب جمعہ میں بیٹھے ہیں کہ اگلے دن 14 اگست ہے اور اس تاریخ کو مسلمانان ہند کی قربانیاں قبول ہوئی تھی اور ان کو ایک علیحدہ وطن دیا گیا تھا. یہ تقسیم ملک کی تھی یا اقوام کی تھی؟ مسئلۃ معضلہ لا نستطيع ان نتكلم حولها. اور اس تقسیم سے مسلمانان ہند کو کیا کچھ بیتنا پڑا اور کیا گنوانا پڑا اور کیا قربانیوں کا تسلسل پیش آیا. للہ الحمد ہر چیز کے خاطر می خواہش آخر آمد پس پردہ تقدیر و پدید. خداوند تعالیٰ کا جو کرنا تھا، ایک علیحدہ ملک مسلمانوں کے نام پر پاکستان ملا اور ظاہر ہے اس کا ایک مقتدر بھی حصہ ہمیشہ کے لیے ہندو دھرم کے سپرد ہوا، جس کا انہوں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا. تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، اگر یاد نہیں ہند کی تاریخ دکھا دوں. 700 سال تک 7 سلطنتیں اور خالص اسلامی ادوار گزرے ہیں. آخری سلطنت سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر کی تھی، جو فقیر مزاج کا، رحم دل، عالم فاضل، تمام نیک خصال سے متصف اور اچھی خصلتوں سے آراستہ پھیراستہ بادشاہ تھا. ان کے بعد نہ بیٹوں میں صلاحیت رہی اور نہ ملک میں ایسا کوئی مقتدر شخص رہا جو اقتدار سنبھالتا. اورنگزیب عالمگیر کی وفات پر جب ٹھیک 25 سال گزرے تو سکھوں کی بغاوت کامیاب ہوئی ہے اور رنجیت سنگھ کی حکومت بنی ہے، جس نے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. اور پھر مسلسل حادثات اور پریشانیاں پیش آتی رہی. سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل دہلوی شہیدان کبیران، ان کی تحریک بھی چلی اور اپنوں کے ہاتھ سے نقصان اٹھانا پڑا. سید احمد صاحب یہ شعر بھی پڑھتے تھے، ہر کس از دست غیر نالہ کند
سادی از دست خویش کند فریاد. ہر ایک اوروں سے روتا ہے اور ہم اپنوں کے ہاتھوں رو رہے ہیں. اور پھر 1857 کی جنگ آزادی پیش آئی. ان کو بھی مسلمانوں کا جذبت و معجزن رہا، اسباب کے درجے میں نقصان ہوا. ان ملی جلی تحریک دارالعلوم دیوبند ان سب کا وارث ہے اور جانشین ہے. اسلامی سلطنتوں کے زوال کا بدلہ لینا اور مجدد کی تحریک احیاء سنت کو زندہ رکھنا، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے علوم احادیث کا پرچار بھی باقی ماندہ رکھنا، اور ایک ایسی تحریک اٹھانا کہ کبھی مجاہدین ختم نہ ہو، اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کی داغ بیل ڈالی گئی. اور آسمان و زمین گواہ ہے کہ جب سے دیوبند وجود میں آیا پوری دنیا میں مجاہدین پائے جاتے ہیں. ایک کرشمہ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگوں کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں کا مفاد تھا، وہ ظاہری تقسیم کے حق میں نہیں تھے. ان میں شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور ایک بہت بڑی جماعت تھی. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اب انگریز یہاں سے نکلے گا اور اس کو دیر تک رہنا نہیں ہے، لہذا ایسی کوششیں کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کا بھی ایک حصہ آ جائے. ان کے ہراول دستے کے عالم مولانا شبیر احمد صاحب تھے جو دیوبند میں متکلم مفسر محدث رہے تھے اور پاکستان کے بانیوں میں سے. قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست رہے. جب پاکستان بنا تو محمد علی جناح نے مولانا کو کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہاں جھنڈا آپ چڑھائے. مغربی پاکستان کا پرچم مولانا سے لہرایا گیا اور ان کے تائزاد یا چچزاد مولانا ظفر احمد عثمانی وہ ڈھاکے میں تھے. انہیں مامور کیا گیا کہ وہاں وہ جھنڈا چڑھائے اور لہرائے. یہ ایک بہترین کردار تھا محمد علی جناح اور ان کے قدردانوں کا کہ انہوں نے باوجود ہی کہ انگریزی طبقے کے لوگ تھے اور انگریزی ملکوں کے فضلاء اور فرغاء تھے، لیکن تحریکات کے اخلاص میں اور جہاد کے تسلسل میں بزرگوں کو پہچان چکے تھے. محمد علی جناح کو زیادہ موقع نہیں ملا. 47 میں پاکستان بنا اور 48 میں اس کے انتقال کا وقت آیا. مسلسل کوششوں سے سوچ بچار سے ان کی صحت کمزور ہو گئی تھی اور لیاقت علی خان اور عبدالرب نیشتر جب زیارت میں بلوچستان زیارت میں جب محمد علی جناح بیماری کے ایام گزار رہے تھے اور یہ ملنے گئے تو قائد اعظم کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید بچنا مشکل ہے. انہوں نے ایک کاغذ پہ لیاقت علی خان سے لکھوایا کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں لکھ لو، اور وہ یہ لکھا کہ میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی امامت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی کرائے. عثمانی کہہ کر کے حضرت عثمان اور صحابہ کے نہ ماننے والوں کو بتا دیا کہ تمہیں جانا پڑے گا اگر زیادہ چیل پیل کرو گے.
اور دیوبندی کہہ کر کے قبر پرستوں کو اور حلوہ خوروں کو اور سنتوں کے چوروں کو الارم دیا کہ تم بھی اندازے سے رہو اور احتیاط کرو. محمد علی جناح معلوم ہوتا ہے صاف ذہن تھا اور بہت ہی زیادہ اچھے جملے ان سے مروی ہے. جو جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہتے یہ براہ راست ان کے جملے ہیں اور قدرت کلام بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی. اس لیے اگر قدرت ان کو کچھ اور موقع دے دیتی تو شاید وہ پورا اسلام نافذ کر دیتے. علماء سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں اسلامی دستور ہوگا، لیکن انہیں موقع نہیں ملا. 1 سال تو بہت کم وقت ہے. نیا ملک بنا ہوا، کچھ بھی نہیں، خالی کنڈرات اور خالی لکیریں تھی. پاکستان میں کیا تھا؟ اس وجہ سے ہمیں محمد علی جناح کے بارے میں شرح صدر ہے کہ وہ نیک دل تھا اور رحم دل تھا. وہ جیسے بھی رہا تھا اور سہا تھا، لیکن ہم تو 2 گھڑیوں کو دیکھتے ہیں. جب ملک بنا تو بہت آزمائش کا وقت تھا اور اس نے اہل حق کو پہچانا اور ان سے پاکستان کا پرچم لہرایا. اور جب اس کا اپنا وقت آ گیا ارتحال کا، سفر آخرت کا، تو بھی اہل حق اور سچے اہل سنت والجماعت توحید و سنت کے پرستاروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی آخرت اور عاقبت بنائی ہے اور بہت اعلیٰ معیار کا شخص دنیا سے گزرا ہے. یہ آن ریکارڈ موجود ہے. کبھی کبھی میں اس سبق کو دہراتا ہوں تاکہ لوگ سن لے اور یاد کر لے اور جب موقع آئے تو اس سے کام لے. ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے، اور گھر سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے. حب الوطن من الایمان حدیث رسول نہیں ہے، طے شدہ ہے کہ یہ مقولہ عاقل ہے، کسی سمجھدار کا قیمتی جملہ ہے، بیش بہا فقرہ ہے. اور ہمیشہ اس کی تعمیر، ترقی، حفاظت اور بقا کا فریضہ مومن پر لازم ہوگا، مسلم پر فرض ہوگا. چونکہ اس کا خاطر خواہ لحاظ نہ کیا گیا، شاید اس وجہ سے آدھا پاکستان چلا گیا اور آج مشرقی پاکستان کا وجود نقشے سے نکل چکا ہے اور اس کی جگہ ایک ناموزون اور ایک منحوس لفظ بنگلہ دیش کا، جس کی نہ حیا میں کوئی گنجائش ہے اور نہ غیرت میں نہ تہذیب میں. قوموں کے نام پر ملک نہیں بنا کرتے ہیں، ملک قربانی کے نام پر ہوتے ہیں. پاکستان دیکھ کتنا بہترین نام. اور دنیا میں پاک قوم مسلمان ہے. وہ ایک ہندو نے مجھ سے کہا نا کہ ہمارا مذہب بھی آسمان سے آیا ہے. میں نے کہا یہ فرق کیسے کرو گے کہ آسمان سے آیا ہے یا رام چندر اور لکشمن نے بیٹھ کر بنایا ہے؟ تو وہ بڑا حیران ہو گیا. میں نے کہا 3 مسئلے ہمیشہ یاد رکھو. آسمانی مذہب کا کلمہ ہوتا ہے، اور آسمانی مذہب میں طہارت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں کتاب الطہارت پر پوری جلدیں ہیں. اور تیسرا یہ کہ آسمانی مذہب میں آخرت پر مدار ہوتا ہے. ہر بات میں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. اشراق پڑھو، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. کیوں؟ تاکہ آخرت کامیاب ہو جائے.
سلام کا جواب دو، 10 نے کیے، 20 نے کیے، 30 نے کیے. کیوں بھئی ہمیں آخرت میں سکہ چاہیے. وہاں کا جو سکہ رائج الوقت ہے اس کا نام اجر ہے، ثواب ہے، درجات ہے. کسی ایک عمل پر بھی یہاں کوئی چیز نہیں، صرف لوگوں کے اوقات کو صالح بنانے کے لیے کہ بھئی لوگوں کو کچھ ہاتھ بھی تو آئے. فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو، غم چھٹ جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائے گی، مال بھی مل جائے گا. لیکن اصل بات کیا ہے، انہ کان غفارا، بخشش ہو جائے گی. شروع اس سے کر لیا، انہ کان غفار. تو میں نے ان سے کہا وہ ہندو یاتری سے کہ آپ کے مذہب میں جب کسی کو آپ ہندو بنائیں گے تو کیا کلمات پڑھوائیں گے؟ کہ ہمارے یہاں تو کوئی کلمہ نہیں ہے. کہ چاندنی چوک دہلی میں ایک مندر ہے، وہاں ہمارا لارڈ پنڈت ہے. میں نے کہا وہاں سے میں ہو کے آیا ہوں 79 میں. اس نے کہا ہمارے پاس بھی نہیں. تو میں نے کہا پتہ چل گیا ہے کہ یہ یہاں بیٹھ کر کے بنا ہے. اس لیے گائے کے دودھ کی فضیلت نہیں ہے، گائے کے پیشاب کی فضیلت ہے. جب معصوم بچہ پیدا ہو جاتا ہے، معصوم، ہمارے یہاں معصوم نبی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، تو اس غریب کو گائے کے پیشاب میں نہلا لیتا، عمر بد کے لیے پلیت غلیظ کر دیتا ہے اس کو. اور جب کسی کا بہت احساس کرتے تو اس کی چائے میں یا کھانے میں یا دوا میں گائے کے پیشاب کے قطرے ڈال لیتے. یہ بھی دیکھو کہ کتنے غلط کار انسان کا بنا ہوا ہے، جو انسانوں میں سب سے زیادہ پلیت تھا. پیشاب سے تو ایک گناہگار بھی بچتا ہے کہ بھئی یہ گائے، یہ بھینس ہے، اس کے منہ سے بچنا ضروری ہے. یہ بچنے تو کیا ہے، مذہبی سرمایہ سمجھتا ہے. تو پاکستان اچھا نام تجویز ہوا ہے، اور یہ پاک بازوں کا ملک ہے، پاک لوگوں کے رہنے کا ملک ہے، اور پاک لوگ مسلمان ہیں. ہمارے ہاں ہاتھ دھونا مستقل سنت ادب ہے. ہمارے ہاں کوئی نماز بغیر وضو کے نہیں ہے، بغیر طہارت کے نہیں ہے، پلید کپڑوں میں نہیں ہے، پلید جسم و بدن میں نہیں ہے، پلید جگہ میں نہیں ہوگی، ہر طرف سے پاک. فقہاء نے لکھا ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی باوضو رہنا چاہیے اور پاک کپڑے پہن کے سوئے. اگر باوضو نہ ہو یا پاک کپڑوں کی جگہ خدا نہ خواستہ پلید کپڑوں میں سوئے تو شیاطین اس کے پلنگ پر جرمٹ بناتے. امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر ایسا شخص صبح مرا ہو تو کافر نہ مرا ہو، کیونکہ شیاطین جو پلنگ پر اتنے جمع ہے تو ایمان کہاں جانے دیں گے، ایمان سے تو محروم کر دیں گے. اور جب باوضو آدمی سوتا ہو تو پھر کلمات بھی پڑھتے ہوں گے، سبحان اللہ. اور پھر کلمات میں بلند عمل قرآن ہے، تو کہتے بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے تو رات بھر عبادت لکھی جائے گی. 1 منٹ 1.5 نہیں لگتا آمد رسول سے اخیر تک، پوری رات کی عبادت لکھی جائے گی. یا خدا یا پاک. اور تسبیحات یہی 33 سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. کتنا عجیب واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلام اور کنیزیں آئی، تو وہ حضرت کے گھر تشریف لائی. اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاشان نبوت پر موجود نہیں تھے. ام المومنین حضرت عائشہ نے بات سن لی، اور جب حضرت تشریف لائے تو حضرت کو کہا کہ آپ کے پاس غلام بھی آئے ہیں، کنیزیں بھی آئی ہے، تقسیم کر رہے ہیں، بی بی فاطمہ کو بھی چاہیے، ان کو بھی کچھ غلام کنیزیں دے دو. حضرت نے انہیں کچھ جواب نہیں دیا.
جب رات کا وقت ہوا تو ان کے گھر آئے. علی اپنے پلنگ پر اور فاطمہ اپنے پلنگ پر سونے لگے. آپ نے کہا لا رسلکما، بخاری شریف میں، جیسے ہو ایسا ہی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں، تکلف. اور درمیان میں آپ بیٹھ گئے. آپ نے فاطمہ کو کہا سنا ہے غلام کنیز چاہیے؟ جی حضرت. فرمایا آپ پیغمبر کی بیٹی ہے، پیغمبر آپ کو اس سے بہتر عمل دے گا. رات کو سوتے وقت 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرے. یہ دنیا کے غلاموں سے اور کنیزوں سے افضل ہے. علی اور فاطمہ اتنے خوش ہوئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، بہت زیادہ خوش ہوئے. آپ ذرا آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کسی کے پاس چلے گئے اور آپ نے کہا 1 کپ چائے پلاؤ، اور اس نے کہا کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو کافی ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے؟ کیونکہ دماغی توازن اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اپنے خود غرضی کے علاوہ اجر و ثواب کی طلب باقی نہیں رہی. اور وہ بخاری میں کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی خوشی ہوئی جیسے سارے جہان کے غلام و کنیزیں مل گئے کہ حضرت نے ہمیں سبحان اللہ الحمدللہ اکبر کا وظیفہ، یہ تو سارا جہان پڑتا ہے. پیغمبر باقاعدہ تشریف لے گئے. علماء نے اب اس کی حکمت پر کلام شروع کر لی کہ ان کو غلام کنیز چاہیے اور آپ تسبیحات دے رہے ہیں. تو مثلا ایک جواب یہ دیا کہ غلام اور کنیز کا فائدہ وقتی ہے اور تسبیحات کا فائدہ دائمی ہے، دونوں جہانوں میں. اور یہ کہ غلام اور کنیز سے جسم کو راحت ہوگی اور تسبیحات سے روح اور ایمان کو فائدہ ہوگا، اور روح ایمان کا کام نبی کا کام ہے. غلام یا کنیزوں کے ملنے سے دنیا خوبصورت ہوتی ہے کہ نوکر آگے پیچھے ہیں، اور آخرت کی خوبصورتی اور سجاوٹ وہ تسبیحات سے ہے. سبحان اللہ نصف المیزان، ایک دفعہ سبحان اللہ کا ہے میزان ترازو کا آدھا بھر جائے گا. والحمدللہ تملأ، الحمدللہ تو بھر کے رکھ دے گا. پھر یہ کہ غلام اور کنیز متاع دنیا ہے، اور متاع دنیا سے تعلق اہل دنیا کا کام ہے، اور نبی آخرت کے لیے آئے ہیں تو تسبیحات اس لیے دی تاکہ تعلق دنیا کم پڑ جائے اور آخرت کا تعلق مضبوط ہو جائے. اور یہ نبوت کا منصب اور مقاصد ہے. ایک بات بڑی اور عجیب ہے، وہ یہ کہ یہ تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں نا بزرگ لوگ، اچھے لوگ خاص طریقے سے پڑھتے ہیں، تو ان کے غلام کنیزیں، ان کے نوکر، ان کے خدمت گزار ختم نہیں ہوتے. کسی بھی سرزمین پر ہم جیسے فقیر طالب علم عوام جس کا کوئی سرمایہ اعمال نہیں ہے، جب کہیں اترتے ہم تو اتنے خوشی لوگ مناتے ہیں، ایسے عجیب طرح پیش آتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ یہ فائدہ اس میں نقد موجود تھا، اور جن فوائد کی طرف توجہ نہیں تھی آپ نے وہی دلائی. جو بھی تسبیحات کا اہتمام کرے گا رات کو سوتے وقت یا نمازوں کے بعد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرض پڑھ کر کے سنتیں چھوڑ کر آپ بیٹھے رہے اور شریعت پر مٹی ڈالتے رہے اور سنتوں کا خون کرتے رہے. بلکہ فرض نماز کے بعد جب سنتیں موجود ہے تو آپ اللہم انت السلام کے بے مقدار دعا کر کے جگہ بدل دے، سنت پڑھ لے، اور سنتوں کے بعد تسبیحات و طویل دعائیں فرمائے. سنتوں سے پہلے تسبیحات آیت الکرسی استغفار کے لیے بیٹھنا سنت حدیث فقہ کے سراسر خلاف ہے. 1400 سال کے امت متفق ہے کہ غلط طریقہ ہے.
اور غلط طریقے کے اچھے لوگ شکار ہو گئے، وہ بیٹھا رہتے ہیں. ذرا صف میں اچھا نمازی ہوگا چمکتا ہوا، اچھی ٹوپی سر پر ہوگی اور پانچا اوپر ہوگا، وہ بیٹھا رہے گا. اس کو اٹھانا بہت مشکل ہے، کرین منگوانا پڑتا ہے اس کے. وہی پشم لکئی دشم غلط ہے در کر لاڑ مور دی لانگ والے. اور نور الزا و مراقی اور تحتاوی سے بے خبر ہے یہ ظالم. اس کو اتنا پتہ نہیں کہ عام کتابوں میں لکھا ہے کہ القیام الی السنت متصلا بالفرض مسنون، فرضوں کے بعد سنتوں کے لیے قیام کرنا یہ زیادہ ضروری ہے وظائف اور تسبیحات کے لیے بیٹھنے سے. خیر یہ مسئلے تو بیان ہوئے ہیں، سامنے بورڈوں پہ دلائل نقل ہے، یہ تو ایسے ہی میں نے ضمناً بیان کیا. بیان تو یہ کرنا ہے کہ 14 اگست ہے کل، اور پاکستان کی آزادی کا شکرانہ ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمارے اس ملک کو دیر تک رہنا چاہیے، اور ہمیں اس کی بقا، حفاظت اور اس کو ترقی دینے کا ساز و سامان کرنا چاہیے. لوگ اپنے حساب سے جھنڈے لہرائے، جلوس نکالے، اسٹیج سجائے، یہ ان کی ہمت ہے، کرے، کوئی منع نہیں ہے، ایسے ناجائز چیز تو نہیں ہے. کہ میرے خیال سے علماء و طلباء و نمازی و تبلیغی نیک لوگ جو پاکستان کی بقا، حفاظت، امن اور ان کے سرحدات کے تحفظ کی فکریں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یہ اعلیٰ شکرانہ ہے. اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اسلام میں تو اسلامی تاریخ منائی جاتی ہے. جیسے رمضان شریف کے روز ہے تو وہ ایک مہینہ قمری حساب سے آتا ہے، چاند کے حساب سے، اور روزے رکھے جاتے ہیں. جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو عید الفطر ہوتی ہے، شوال کی 1 تاریخ. جب ذی الحج کی 10 تاریخ آتی ہے تو قربانی ہوتی ہے. جب 9 تاریخ چاند کی ہوتی ہے تو عرفات کا وقوف ہوتا ہے، الحج و عرفہ. جب 10 محرم آتا ہے تو انبیاء اور مرسلین کے فرعونوں سے نجات پر شکرانے کی تاریخ ہوتی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان جب بنا اور آزاد ہوا تو وہ 27 رمضان المبارک تھی. کتنی اچھی بات. اب فقہا کہتے ہیں کہ کوئی عذر نہ ہو تو رمضان شریف تراویح میں حافظ صاحب 27 کو ہی ختم کیا کرے. پہلے زمانے میں ہمتیں زیادہ تھی تو 3 کرتے تھے، تو اجازت تھی 10 میں 10 میں 10 میں. فرمایا اگر ایسا ہی نہیں ہے اور ایک ہی ختم ہے تو 27 کو کر لے. اور فقہا کہ ہاں اس میں شک نہیں ہے کہ 27 رمضان ہی لیلۃ القدر ہے. بعض صحابہ اور تابعین تو قسم کھا کے کہتے تھے کہ 27 ہی لیلۃ القدر. لا الہ الا اللہ. یہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن بڑی حیرت ہوئی ہے مجھے کہ فتاوی عالمگیری جلد اول میں لکھا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے 21 کو ختم کرنا یا 23 اور 25 کو یا 19 کو یہ مکروہ اور خلاف سنت ختم ہے. بڑی حیرت، مجھے خود حیرت ہوئی. 2-4 مولویوں کو بھی دکھایا، لیکن مولوی تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو تو پلاٹ چاہیے، پیسے چاہیے، کوئی لفافہ چاہیے، ان کو ان باتوں کی ضرورت نہیں رہی. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا دماغ خراب ہے. خانہ خراب ہمیشہ اوروں کو مجنون سمجھتا ہے، مجنون کی یہ علامت ہوتی ہے. تو وجہ یہ لکھی ہے کہ صحابہ نے جب حضرت عمر نے ان سے کہا یہ کیا ٹولیوں میں کھڑے ہو، کچھ وہاں کچھ وہاں کچھ وہاں، حل اجمعکم تحت قارئ واحد، کل سے ایک قاری کے پیچھے پڑیں گے. تو حضرت عمر سے پوچھا کہ بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا پہلی رات سے ہی 20 رکوع پڑھا کرے، 20 رکعت 20 رکوع. اور قرآن کریم میں کل 540 رکوع ہے، اور جب ہر رات کو 20 پڑھے جائے تو 27 کو مکمل ہو جائے. تو عجیب بات لکھی ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہوا ہے.
ہمیشہ اس کا اہتمام ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرض پڑھا لیتے تھے، پھر پیچھے ہو جاتے تھے اور تمیم کو آگے کرتے تھے۔ کبھی ابئی کو کہتے تو پڑھا، 10 پڑھاؤ۔ جب 20 رکعت تراویح ہو جاتی تھی تو خود وطروں کے لیے آگے ہو جاتے تھے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ 20 رکعت کے بعد بیٹھنا نہیں چاہیے، پہلے وطر پڑھا لے، لوگ تکے ہوئے ہیں۔ اس لیے 20 رکعت تراویح کے بعد دعا مانگنا خلاف سنت ہے۔ سنت دعا بعد الوتر ہے۔ اس قاعدے کو یاد رکھو کہ عالمگیری میں لکھا ہے کہ 5ویں تراویح کے بعد جلوس نہیں ہے تو دعا کھڑے کھڑے مانگے گا، جلوس تو کرتا ہے۔ تو کسی بڑے بزرگ ہند کا لکھنا کہ تراویح کے بعد نہ مانگنا، وطروں کے بعد ماننا خلاف سنت ہے، یہ قول خود خلاف سنت، غلط ہے، فقہاء سے بے خبری کا قول ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ لوگ وطر اپنی اپنی پڑھ لے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ منع ہے، کیونکہ وطر با جماعت کی سنت صرف رمضان میں ہے۔ رمضان کے 11 مہینے میں نہ امام ابو حنیفہ پڑھا سکتے ہیں، نہ حضرت مولانا انور شاہ پڑھا سکتے ہیں، کوئی نہیں، مجال نہیں، نہ شیخ عبد القادر جیلانی اور نہ داتا گنج بخش، مجال نہیں، فقہ کے خلاف کوئی کر سکتا ہے، اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ تہجد میں اٹھنا اور بعد میں نفلیں پڑھنا اور ان کے لیے وطر چھوڑنا خلاف سنت ہے۔ وطر پڑھ لو، فارغ ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں وطروں کے بعد صبح صادق تک کسی قسم کا کوئی نفل باقی نہیں، یہاں تک کہ تحیت المسجد نہیں، تحیت الوضو نہیں، استخارہ نہیں، حاجات نہیں، یہ سب کام اور اوقات میں کر لیں۔ شان ورشا سے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو 20 رکعت تراویح ہے یہ پوری رات کی عبادت ہے۔ 8 رکعت قیام اللیل شروع میں اور 12 رکعت اخیر میں تہجد، یہ سارے ملا کر صحابہ نے پڑھ لیے، اور وطر اس لیے پڑھا ہے تاکہ لوگ آرام سے گھر جائے اور نفلوں کی شرارت نہ کرے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے بے خبر جو نبی سے نہ واقف ہوں گے، اور نبی کہہ چکا ہے کہ رات کی آخری نماز وطر ہے۔ یہ کسی مولوی کا قول تھوڑا ہی ہے، اور کوئی کتاب حدیث کی نہیں ہے جس میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ کوئی فلان نے آپ کے خلاف لکھا، میں نے کہا میرے خلاف تھوڑا ہی، نبی کے خلاف لکھا ہے، یہ حدیث پیغمبر کی ہے، بخاری مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، معاجم ثلاثہ میں۔ یہ تو ایسے ضمنی باتیں آئی، مقصد یہ تھا کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات تھی، اور اس بات کا فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کو پاکستان کے نام پر مغربی اور مشرقی حصے دیے جائے، تو اور 14 اگست بھی تھا، ہندوستان والوں کو اگلے دن فیصلہ سنایا گیا، اسی لیے وہ 15 اگست مناتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں 70 سال پورا ہونے کے باوجود یہ ہمت نہیں آئی کہ رمضان المبارک کے 27 کو بھی اعلان کرے کہ ہمارے مذہبی طور پر، اسلامی طور پر ہم خالص مخلص مسلمان ہیں، بغیر یہودیت و نصرانیت و مشرکوں کے پندار کے، لہذا ہم اول درجہ اسلام کو دیں گے اور دوسرا درجہ جہان کو دیں گے، لہذا 27 رمضان المبارک کو ہماری تو عید ہوتی ہے کیونکہ تراویح میں ختمات ہیں۔ ہمارے فقہاء و محدثین کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، انہوں نے پہلے ہی لکھ دیا کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں 27 سے پہلے کرتے؟ برا کر رہے ہو۔ میرے پاس ایک مولوی بیٹھا تھا، مجھے کہتے ہیں مکروہ ہے، میں نے کہا دیکھو ذرا آنکھیں کھولو، چشمہ بدلوا دوں گا آپ کا۔ یہ کیا لکھا؟ یکرہ ہو، کراہیت لکھی ہے۔ کیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، وجہ کراہیت کیا ہے؟ میں نے کہا عمل صحابہ کے خلاف ورزی۔ عمل صحابہ کیا تھا؟ یکم رمضان سے 20 رکعت تراویح میں 20 رکوع پڑھنا، اور 27 کو خود بخود 540 رکوع پورے ہو جائے، ختم ہو جائے۔ بعض مسئلے حق ہے لیکن توجہ نہیں ہوئی۔ ہمیں یہی قصور ہے نا کہ ہم توجہ دلاتے ہیں، مثلا ہمارا طالب علم کھڑا ہوتا ہے،
اب پیچھے ایک بزرگ کھڑا ہے محلے کا، سفید داڑھی ہے. میں طالب علم سے کہتا ہوں آپ بزرگ کو آنے دینا، اس کو بیان نہیں کرتے کہ ہم دور حدیث اور تخصص کے عالم فاضل فقیہ کو پیچھے کرتے ہیں. اگر کوئی داڑھی مونڈا پہلی صف میں آیا ہو لئی اٹھا سو تو اس کو ہم کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ. داڑھی نہیں رکھی، لائسنس نہیں ہے اور آگے آیا اوہ جی. یہاں تک کہ مشرف نے اپنی تقریر میں کہا کراچی میں ایک مفتی صاحب ہے اور وہ داڑھی مونڈے کو مسجد سے نکالتا ہے. مجھ سے پوچھا، میں نے کہا مسجد سے نہیں، پہلی صف سے. کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا لکھا تو مسجد سے نکالنے کا ہے، لیکن میں کہتا ہوں آخر مسلمان ہے، نماز تو پڑھے. ہمارے یہاں داڑھیوں کی پوری فصل ہے، برسات ہے. جن کے ہاں نہیں ہے، قلت ہے، وہ مجبور ہے غریب. مولوی صاحبان مجھے کہتے ہیں ہم کہاں نکال سکتے ہیں، ہم تو کمزور ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ نکالیں، ہمیں نکالنے دیں. اور ایسا نہیں نکالتے، ان کو فضیلت بیان کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کو جگہ دینے سے، یا بیریش نے بارش کو جگہ دی، یا چھوٹے نے بڑے کو جگہ دی کہ آپ آگے آ جائے. یہ جو پیچھے چلا گیا اس کو 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے گا. اور مسند ابی اعلیٰ کے حوالے سے شرح بخاری میں حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ دوہرا ثواب تو ہر جگہ مروی ہے. ایک طالب علم کم عمر یہاں کھڑا ہے پہلی صف میں، بہت محنت کی، سویرے آیا ہے. پیچھے ایک بزرگ کھڑا ہے، میں اس کو کہتا ہوں آپ اس کو جگہ دے دینا. وہ چلے جاتے ہیں حیا میں، ہماری تہذیب میں. اب یہ سمجھے گا کہ دیکھو مجھے مولانا نے صف اول سے نکالا اور پیغمبر کہتے ہیں نہیں، یہ جو پیچھے چلا گیا اس کو اس جگہ پہ کھڑے ہو کے 1 درجہ تھا اب 2 درجے میں رہے گا. تو دوہرے ثواب کی روایت ابھی مل گئی نقد، اور 40 دن تک جو صف اول ہے اس کی جستجو جاری ہے. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. یہ مسئلے حق ہے، بیان نہیں ہوئے. مولوی صاحبان کو تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے. اور ایک مولوی صاحب مصلی پہ کھڑے تھے اور ایک نمازی کو کہا کہ سر ڈھک لو. اس نے کہا کیوں؟ کہا سنت ہے. کہا پگڑی باندھنے بھی سنت ہے اور آپ کی نہیں ہے. تو ایک سنت آپ نے چھوڑی ہے اور ایک میں نے چھوڑی ہے، دونوں ایک جیسے. جلدی اللہ اکبر کہے گا اللہ اکبر، وہی بغزری نو ارمان دے تا مرک پکار چنن بڑھ وے. اور ایک اور نے آواز دی کہ مولانا زرولی نہیں بننے دیں گے آپ کو، آرام سے رہے. وہ ایک ہی ہے دنیا میں. تو یہ تو زیادتی ہے نا کہ آپ خود سنتوں کا خیال نہیں کرتے اور لوگوں کو اہتمام کا کہیں گے تو لوگ تو جواب دے سکتے ہیں. ان کو بھی اللہ نے زبان دی، صلاحیت دی، عقل دی ہے. نہیں، آپ اہتمام کریں، باقاعدہ نمازیں پگڑی کے ساتھ پڑھائے. یہاں ایک قاری صاحب تھے، بہت اچھے بزرگ تھے، محلے میں رہتے تھے. ایک دن میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سے نماز پڑھواؤں، لیکن آپ پگڑی نہیں باندھتے. اچھا اتنا ضروری ہے؟ میں نے کہا اتنا غیر ضروری بھی نہیں ہے جیسے آپ نے سمجھا ہوا ہے. میں نے پوچھا کوئی کتاب دین کی پڑھی ہے؟ جی میں تو فاضل ہوں. میں نے کہا فاضل من الفضلہ، اس سے کیا نکلتا ہے؟ فاضل من الفضیلہ کو پتہ نہیں ہے کہ بدائی میں، ملتقا میں، مجمع میں، فتح القدیر میں، کفایہ میں، عنایہ میں، بنایہ میں سب بھری پڑی ہے کہ تستحب الصلاۃ فی ثلاثۃ اثواب. نماز پڑھانا 3 کپڑوں میں ضروری ہے، ازار و رداء و امامت. کرتے شلوار کے علاوہ پگڑی بھی ہونا چاہیے. یہ کیسے فضیلت ہے آپ کی؟ یہ سنتیں نظر نہیں آ رہی. اتنی موٹی موٹی آنکھیں ہیں اور سنتوں سے اندھی. آپ سنت کا اہتمام کریں، نمازوں کے لیے پگڑی سر پہ رکھیں، اور آپ بھائیوں سے کہیں گے وہ خوشی سے قبول کریں گے. لوگ مسجد میں سیکھنے آتے، لڑنے نہیں آتے. لوگ علماء کرام کی خدمت میں حاضری دیتے، کچھ خیر کا کلمہ سنیں، کچھ ہدایت ملے، کچھ رہنمائی ملے. وہ اکھڑنے کے لیے یہاں نہیں آتے. اکھڑنے کے لیے منڈی و بازار بہت ہے ان کے پاس. اکڑ تو ہم سکھاتے ہیں ان کو. استغفر اللہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میرے بزرگوں اور بھائیوں،
اللہ تعالیٰ نے بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں پاکستان نصیب فرمایا ہے. ہمیں بڑا دکھ ہے کہ آدھا پاکستان جا چکا ہے اور صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے. حالانکہ وہاں کے لوگ بھی مسلمان ہیں. بھائی ٹھیک ہے، آپ ہمارے یہاں کے لوگوں سے ناراض تھے، آپ نے ملک علیحدہ کیا، تو نام کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نام تو ان کے باپ کا ٹھیکہ نہیں تھا. آپ اپنی جگہ مشرقی رہتے، مشرقی پاکستان، جیسے یہ مغربی پاکستان. دنیا میں جرمنی میں قسمیں ہیں، افریقہ میں قسم قسم کے حصوں کے نام ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن افسوس کہ انہوں نے پورا مذہبی جنگ لڑی ہے ہم سے. مسلمان ہونے کے باوجود بنگالیوں نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے بھی ہمارے کلمے کا کوئی لحاظ نہیں کیا ہے، اور انہوں نے اس ملک کو ایک طرف کر لیا، اٹھا کے پٹخ دیا، جس کے لیے مغربی حصے نے اور مشرقی حصے نے ایک جیسے قربانیاں دی تھی. قریب ہے کہ وہاں کے لوگوں کی قربانیاں زیادہ ہو. افسوس، صد افسوس. کچھ سالوں میں میرا جانا ہوا ہے سابق مشرقی پاکستان. میں تقریر میں وہاں کہتا تھا درس میں کہ میں سابق مشرقی پاکستان آیا ہوں. تو وہ مجھے لقمہ دیتے تھے کہ جی بنگلہ دیش. میں نے کہا یہ بہت مشکل ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں تو آپ کو پاکستانی سمجھتا ہوں، اور اگر مجھے موقع ملا تو میں دوبارہ اس کو ایک کر دوں گا. ہم جب ڈھاکہ اترے تو مجھے کہا گیا کہ یہاں کے کمانڈر ان چیف آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب تک ہم یہاں ہیں. سلہٹ جانا تھا آگے، قاضی بازار، تو ملاقات کر لیں گے. وہ ناشتہ واشتہ ہو گیا، پھر انہوں نے کہا ابھی جانے میں ٹائم ہے، ظہر میں بھی وقت ہے، آپ آرام فرمائیں. آرام کر لیا، پھر ظہر کی نماز ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ بس 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد گاڑی میں بیٹھیں گے، اور یہاں ریل کا سفر بہت اعلیٰ ہوتا ہے. ڈھاکے سے سلہٹ کا ریل گاڑی کا سفر انمول سفر. تو میں نے کہا کہ وہ کمانڈر ان چیف، تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، سفید کرتا، سفید ململ کا، اور سفید ململ کی پگڑی، چٹائی والی ٹوپی پر، اور لٹے کی شلوار. تو میں نے کہا کہ یہ کہنے لگا، میں نے کہا تو شیخ الحدیث لگ رہا ہے. میں نے کہا کب ریٹائر ہوئے؟ کہ آن ڈیوٹی آرمی چیف ہوں، کوئی ریٹائر نہیں ہوں. اللہ اکبر. تو میں نے کہا یہ نقشہ کیسے بنا ہے؟ اس نے کہا ہم ٹریننگ کے لیے کبھی کبھی باہر ملکوں میں جاتے ہیں. امریکہ میں ایک ریاست کے اندر جانا ہوا تھا، اور وہاں ٹھنڈے کی دکان پر میں آیا تو پہلے سے ایک گاڑی کھڑی تھی، اور اس میں کیسٹ بج رہا تھا، اور زبردست تفسیر قرآن چل رہی تھی، اور پورے موڈ میں تھے آپ. تو کہا میں سنتا رہا، بڑا مزہ آیا. 5-10 منٹ بعد وہ آدمی گاڑی والا آیا. میں نے اس سے کہا یہ بزرگ کون ہے؟ کہ یہ پاکستان کراچی میں گلشن اقبال میں مولانا مفتی ظفر علی خان ہے، رمضان شریف میں اور شعبان کے 15 سے دورہ تفسیر پڑھاتے. یہ تفسیر کے کیسٹ ہے. کہ میں نے کہا مجھے کہیں سے مل سکتی ہے؟ تو اس نے ڈک کھول کے 10 فوراً مجھے پکڑوا دیے. یہ تو آپ رکھ کے سنتے رہے، اور کوشش میں بھی کرتا ہوں، اور آپ کراچی سے منگوائے. کہ میں نے آرمی چیف پاکستان سے کہا. اس نے مجھے 5 دن کے اندر اندر پورا سیٹ آپ کا 114 کیسٹوں پر مشتمل بھیج دیا. اور جب میں نے مکمل قرآن سنا تو میں نے حکومت کو درخواست دی کہ یا مجھے قبل از وقت ریٹائر کریں، اور یا مجھے شرعی لباس پہننے کی اجازت دے. انہوں نے شرعی لباس پہننے کی اجازت دی. کوئی ریٹائر ہونے کی ضرورت نہیں، آپ پہنا کر. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر. تو وہ مجھے دیکھ دیکھ کے روتے تھے. میں نے کہا آپ کیوں بہت آپ دیدہ ہو رہے ہیں؟
کہا آپ جو مشرقی پاکستان پر تقریر کرتے ہمیں عقل آ جاتی ہے کہ کتنا ظلم کیا آپ نے. کہا آپ نے ایک تقریر میں یہ بھی کہا کہ جنرل ضیاء الحق نے ان تمام افسران کو ساتھ ملا لیا تھا اور اگر 2 مہینے اور گزر جاتے تو مشرقی پاکستان بحال ہو جاتا، لیکن امریکہ نے اس کو باولپور سے میزائل مارے اور اس کو روانہ کر دیا کیونکہ وہ اسلامی سے پسالار تھا. اور جنرل ضیاء کو یہ دکھ تھا کہ ہمارا ملک کیوں 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کو بہرحال بحال کرنا ہے. تو مبارک رات ہے اور اچھے اوقات ہے، شب جمعہ ہے، مسجد کا ماحول ہے اور سب خالص دینی فکر اور سوچ سے آئے ہیں، بیٹھے ہیں. یہ دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ملک قائم دائم رکھے، اور یہ دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ بنگالیوں کو انسان کا بچہ بنائے اور انہیں توفیق دے کہ وہ ہمارے مشرقی پاکستان کو ہمارے ساتھ بحال کرے. پاکستان آرمی کو، فورسز کو صلاحیت دے، طاقت دے، سائنسی اور ٹیکنالوجی ان کی مضبوط فرمائے اور ان کو اور ملک کے کارفرماؤں کو اور کارپردازوں کو ہر شر سے، شریر سے، مفسد سے بچائے اور ان میں ایسے غیرت کے پیکر لائے جن کو یہ دکھ درد ہو کہ ہمارا بنا ہوا ملک کیوں دوسرے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. لوگ بھی 14 اگست مناتے اور ہم نے بھی منا لیا اور ساڑا پلہ بھاری ہے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات. اللہم الیک الرغب ومنک الرہبہ. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے رفقاء صالحین کے اللہ بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے. ان کے انداز سیاست سے ہندوستان کے مسلمانوں کو وہاں رہنے کا قانونی حق مل گیا کہ ہمارے بڑے اس ملک کے آزاد کرنے والے ہیں. 79 میں دارالعلوم دیوبند کے 7 سالہ تقریب میں اس زمانے کے وزیر اعظم نے تقریر میں کہا کہ آپ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو اور مولانا حسین احمد کو مذہب کے بڑے مانتے ہیں، ہم ان کو ہندوستان کے بڑے مانتے ہیں. اسٹیج پر اندری نے کہا کہ وہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے ملک کو آزاد کیا ہے. تو جب وزیر اعظم اسٹیج پر جہان کے سامنے کہے کہ دیوبند کے صدر الصدور اور صدر مدرس نے ہندوستان آزاد کیا ہے تو کم از کم انہیں یہ شرم بھی آئے گی اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کو دیر تک کرنے نہیں دیں گے. یہ ان بزرگوں کے اختلاف کی برکت ہے. اور پاکستان کا ساتھ چونکہ مولانا شبیر احمد نے دیا، ظفر احمد نے دیا اور ان کے رفقا نے، سلیمان ندوی وغیرہ نے، تو الحمدللہ اس کا پرچم بھی انہوں نے لہرایا اور ان کے جنازے بھی انہوں نے پڑھے. اور قانونی اور سپریم کونسل جب بھی بنے گی اور سپریم حیثیت قائم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اسلام کے مطابق، احناف کے مطابق اور توحید و سنت کے مکتبہ فکر کے مطابق یہاں قوانین و آئین اور پارلیمنٹ قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ درد دل، سوز جگر قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانان پاکستان کی پریشانیاں دور فرمائے. تمام صوبوں میں اور شہروں میں اور ہر جگہ امن قائم کرے، خاص کر دینی مدرسوں میں، مسجدوں میں، علماء کو، طلباء کو، نمازیوں کو، تبلیغیوں کو، بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ اور روشنی و توفیق عطا فرمائے. کراچی شہر میں اللہ امن قائم کرے، جنگ و جدال ختم فرمائے، دہشت اور وحشت کو نیک سیرتی میں بدل دے، پریشان حالوں کی دستگیری فرمائے، غمزدہ کو مداوا عطا فرمائے اور تنگ دستوں کو وسعت فکر و نظر عطا فرمائے، بے روزگاروں کو حلت اور عزت کا روزگار عطا فرمائے.
بے اولاد کو اللہ نیک صالح اولاد دے، جن کی ہے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا سرمایہ بنائے، عزت و افتخار کے خوشگوار پائیدار رشتے عطا ہو، دونوں جہانوں کی مرادیں اللہ پوری کرے، دعائیں قبول فرمائے، دماغ دل روشن فرمائے، انقباض کو انشراح میں بدل دے۔ ابھی ایک بچے کے اینجیوگرافی میں ہم گئے، وہ گھبرایا ہوا تھا، بھاگ رہا تھا، اور وہ سن کے کہ یہ فقیر بما دوستوں کے حاضر ہوا تو اس کو ہمت ہو گئی اور اینجیوگرافی ہو گئی، وہ جس کے لیے دن بھر دعائیں ہوئی اور کامیاب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا دے اور ہم سب کو صحت شفا دے، کسی نہ کسی تکلیف میں تو رہتے ہیں۔ یا قوی القادر المقتدر قونا وقلوبنا، یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی، اللہم اشفنا واشف قلوبنا واسقامنا، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ خدایا ملک کو مضبوط فرما، ہر طرح امن نصیب فرما۔ ملک پر امن ہوگا تو ہمارا درس ہوگا، ملک کا وجود ہوگا تو مدرسے اور مسجدیں ہوگی، ملک میں خیر غالب ہو تو توحید و سنت کا للکار رہے گا، ملک میں شر دفع رہے، فتنے و فسادات سازشیں نہ ہوں تو آپ کو اور ہم کو تبلیغ کا موقع ملے گا، دعوت اللہ کا موقع ملے گا۔ اپنے مسلمان گھرانوں کو اور مارکیٹوں کو، بازاروں کو اور دکانوں کو، اسکولوں کو اور کالجوں کو، کام کاج کو اور زندگی کے نشیب و فراز کو اسلامی سانچے میں ڈالنا نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور عاقبت بالخیر و عافیت فرمائے، بوقت مرگ شہادتین نصیب فرمائے، ایمان نصیب فرمائے، قبر جنت کا باغ بنائے، حشر و نشر میں شفاعت رسول عطا فرمائے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ اپنی شان احدیت و صمدیت اور شہنشائیت مطلقہ کے ساتھ ہمیں انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، اپنے اعزاء و اقربین اور احباء اور مطیعین اور سید الرسل والنبیین، سید الاولیاء والمتقین، سید الغرر المحجلین، سید الشفعاء یوم الدین، شافع الشفعاء یوم الجزاء، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جنت الفردوس میں نصیب فرمائیں۔ ایسے ہی کمزور سا ارادہ حج بھی ہے، چند دوستوں سمیت دعا فرمائے، اللہ مضبوط بنائے، ماحول سازگار بنائے، اسباب بھی ایسے ہی ہے، اللہ مسبب ہے، اسباب بھی قوی فرمائے، اور بار بار حرمین شریفین کبھی حج میں، کبھی عمرے میں، کبھی زیارت میں آسانی سے نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ